برائے جماعت دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے دوسری کلاس کی اردو کا پہلا سبق موجود ہے۔ اس سبق میں ہم پچھلی کلاسوں میں حاصل کی گئی معلومات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ بچوں، پچھلی کلاسوں میں یعنی پچھلے درجات میں آپ حروف تہجی سیکھ چکے ہیں۔ آپ حروف کی چھوٹی اور بڑی شکلیں بھی جانتے ہیں۔ آپ حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لفظ حروف کی مدد سے کس طرح بنتا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایک مرتبہ پھر اپنی پچھلی معلومات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ پچھلی کلاسوں میں حاصل کیے گئے سبق کو ہم تازہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حروف تہجی کا ایک چارٹ ہے، ہم اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ الف سے انگور، بے سے بلی، پے سے پنکھا، تے سے تتلی، ٹے سے ٹماٹر، سے سمر، جیم سے جوتا، چے سے چاند، ہے سے حکا اور خے سے خرگوش، دال سے درخت، ڈال سے ڈول، زال سے ذخیرہ یعنی بہت سارا ساز و سامان، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے آپ، اور رے سے رسی، ڑے سے چونکہ اردو میں کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا تو یہ ڑے پہاڑ کے آخر میں آتا ہے، لفظ پہاڑ کے آخر میں ڑے آتا ہے۔ زے سے زنجیر، ژالہ باری، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ژالہ باری کسے کہتے ہیں؟ ژالہ باری کا مطلب ہے اولے پڑھنا۔ سین سے سیب۔ اب اگلے صفحے میں چلتے ہیں۔ شین سے شیر، صاد سے صندوق، ضاد سے ضعیف یعنی بوڑھا، توئے سے طوطا، زوئے سے ظروف برتن، عین سے عینک، غین سے غبارہ، فے سے فوارہ، قاف سے قرآن، کاف سے کرسی، گاف سے گاجر، لام سے لٹو، میم سے مچھلی، نون سے نلکا، اور واو سے یونیفارم نہیں ہے، وردی، واو سے وردی، ہے سے ہاتھی اور یہ سے یکا۔ اگلے صفحے پر اس کے برابر میں آپ دیکھیے کہ بے کے بعد جگہ خالی ہے، جیم، دال، رے، سین، صاد، توئے، عین اور فے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ جس طرح پیچھے آپ نے فے سے فوارہ پڑھا اور آپ نے عین سے عینک پڑھا، اسی طرح آپ بے سے شروع ہونے والا کوئی اور لفظ لکھیے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ آپ کو کیا کام دیا گیا ہے۔ اسی طرح جیم سے، جیم کے سامنے بھی جگہ خالی ہے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیم کے سامنے بھی جگہ خالی ہے، تو آپ جیم سے شروع ہونے والا کوئی لفظ بتائیں گے۔ دال کے سامنے بھی جگہ خالی ہے، تو دال سے شروع ہونے والا کوئی لفظ آپ یہاں لکھیں گے، اور اسی طرح آپ آخر تک یہ کام کریں گے۔ اگلے صفحے پر نظر ڈالتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 3 ہے۔ اس میں اوپر سب سے اوپر عنوان دیا گیا ہے حروف تہجی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خالی جگہ میں درست حرف لکھیں گے، خالی جگہ میں درست حرف لکھیں گے۔ مثلا الف کے بعد حروف تہجی میں کون سا حرف آتا ہے؟ بے آتا ہے، تو آپ بے لکھیں گے۔ پھر پے آتا ہے تو آپ
پے موجود ہے لکھا ہوا ہے. پے کے بعد کیا آتا ہے؟ تو اب آپ سمجھ گئے. اسی طرح آپ نے اس پورے صفحے کو مکمل کرنا ہے. آپ یہ کام اپنی کتاب میں بھی کر سکتے ہیں. اگلا صفحہ ہے، اس پہ بھی حروف تہجی کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی حروف تہجی کے متعلق ہی آپ کو سکھایا جا رہا ہے. تو صفحہ نمبر 4 پہ دیکھیے، آپ کے سامنے 6 چھوٹے چھوٹے چارٹ ہیں. ہر چارٹ میں 3 تصویریں ہیں، یعنی آپ خانہ کہہ لیں، ہر خانے میں 3 تصویریں ہیں، اور ہر تصویر کے سامنے ایک حرف لکھا ہوا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس حرف پہ نشان لگائیں گے جس حرف سے خانے میں دی گئی تینوں تصویروں کے نام شروع ہوتے ہوں. دوبارہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک خانے میں 3 تصویریں ہیں اور ان کے سامنے ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے. کہیں کسی خانے میں 3 حرف دیے گئے ہیں اور کسی خانے میں 4 حرف بھی ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ وہ تینوں تصویریں جس حرف سے ان کا نام شروع ہوتا ہو اس حرف پہ آپ نے نشان لگانا ہے. مثال دیکھ لیجئے، بلی، پہلا خانہ دیکھیے، بلی، بطخ اور باجا. یہ تینوں الفاظ بے سے شروع ہوتے ہیں، تو بے کے گرد ایک دائرہ ڈال دیا گیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے برابر والے خانے میں دیکھیے، سیب ہے، سائیکل ہے اور سانپ ہے. یہ تینوں الفاظ جس حرف سے شروع ہوتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، بس آپ نے اس کے گرد ایک گول دائرہ ڈال دینا ہے. باقی 4 خانوں میں بھی آپ اسی طرح کریں گے. اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. اگلے صفحے پر آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ ہے آدھی شکلیں بنائیں. آدھی شکلیں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حروف تہجی میں سے ہر حرف کی ایک مکمل شکل ہوتی ہے، اور یہ شکل آپ دیکھ چکے ہیں پہلے، آپ کے سامنے سے یہ شکلیں گزر چکی ہیں ہر حرف کی. آپ ہر حرف کی شکل کو پہچانتے ہیں. اب انہی حروف کی آدھی شکلیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں. دوبارہ یہ آدھی شکلیں حرف کے شروع میں، یہ آدھی شکلیں لفظ کے شروع میں، یہ درمیان میں آتی ہیں. بعض حروف ایسے ہیں جن کی آدھی شکل جب وہ کسی حرف کے شروع میں یا درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں تو وہ کافی بدل لیتے ہیں. مثال کے طور پر کاف. جبکہ بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی آدھی اور پوری شکل تقریباً ویسی ہی رہتی ہے جیسا کہ وہ بڑی شکل میں نظر آتی ہے. تو یہ دونوں طرح کے حرف آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے لفظ بنانا مزید آسان ہو جائے گا. اب پہلے آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیا کام ہے. تو جو نیلے نیلے رنگ کے بادل سے بنے ہوئے ہیں، ان بادلوں میں حرف کی بڑی اور چھوٹی شکل کو آپ کے سامنے دیا گیا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ کے سمجھ لیں. بے بڑی شکل اور چھوٹی شکل میں ہے، پے بڑی شکل اور چھوٹی شکل میں ہے. اسی طرح تے، ٹے اور سے. نیچے جو خانہ آپ کو دیا گیا ہے مستطیل نما خانہ، اس میں آپ کو کام یہ دیا گیا ہے کہ آپ حرف کو اس کی آدھی شکل سے ملائیں. تو پینسل سے آپ ملا دیں گے، ایک نشان کھینچ دیں گے آپ. اس کے نیچے دیکھیے جو 4 نیلے بادل سے بنے ہوئے ہیں، ان میں جیم بڑی شکل پھر چھوٹی شکل، چے بڑی شکل پھر چھوٹی شکل، پھر ہے بڑی اور پھر چھوٹی شکل، خے بڑی پھر اس کے بعد چھوٹی شکل.
تو ان حروف کی آدھی شکلیں بنائیں. جیم کی شکل بنائیں، بڑی موجود ہے تو چھوٹی بنائیں اور 3 مرتبہ، 3 خانے خالی ہیں اس کے سامنے. چے کی بڑی شکل ہے، اس کی شکل کے سامنے آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کی چھوٹی شکل بنائیں گے، چھوٹی اشکال. اسی طرح ہے کے سامنے اس کی 3 اشکال بنائیں گے اور خے کے سامنے بھی اس کی آپ 3 اشکال بنائیں گے. صفحہ نمبر 6 پہ دیکھیے، سین، شین، صاد اور ضاد، ان کی بڑی شکل موجود ہے اور اس کے برابر میں چھوٹی شکل بھی دی گئی ہے. نیچے سین کے نیچے ایک سفید سا بادل دیا گیا ہے، اور شین کے نیچے بھی، صاد کے نیچے بھی، ضاد کے نیچے بھی. ہر بادل میں آپ نے چھوٹی شکل بنانی ہے. ابھی اس کے نیچے دیکھیے، عین، غین، فے اور قاف. تو عین کے سامنے گول دائرہ ہے، اس میں آپ نے عین کی چھوٹی شکل بنانی ہے. غین کے سامنے بھی گول دائرہ ہے، اس کے سامنے بھی آپ نے چھوٹی شکل بنانی ہے. اسی طرح فے اور قاف میں بھی آپ یہی عمل انجام دیں گے. صفحہ نمبر 7 پر آدھی شکلیں بنائیں، یہی کام دیا گیا ہے. کاف کی 2 چھوٹی شکلیں بیان کی گئی ہیں، گاف کی بھی 2 چھوٹی شکلیں بتائی گئی ہیں. لام ایک شکل ہے، میم ہے، نون، پھر ہے اور یہ. نیچے آپ کو کام دیا گیا ہے کہ کاف، لام، ہے، گاف، میم اور یہ کی آدھی شکلیں بنائیے. جب آپ یہ کام کر لیں گے اس کے بعد آپ نیچے نظر ڈالیے، ایک بادل ہے، بادل کی شکل دی گئی ہے. اس میں الف، دال، ڈال، زال یعنی دال کا پورا خاندان، الف کے بعد دال کا خاندان، پھر رے، ڑے، زے اور ژے یعنی رے کا پورا خاندان، پھر توئے اور زوئے، توئے کا خاندان، اور پھر واو. گویا 3 خاندان اور 2 الگ الگ حرف. ان سب کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کی آدھی اور بڑی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اب اگلے صفحے پہ دیکھیے، برابر میں آپ کو کام دیا گیا ہے کہ ان حروف کی آدھی شکلیں بنائیے. جو حروف آپ کے سامنے موجود ہیں، بے، جیم، دال، ژ، شین اور ضاد، ان کی آپ آدھی شکلیں بنائیے. نیچے دیکھیے 5 وہ حروف لکھیے جن کی بڑی اور چھوٹی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ تلاش کیجئے کہ ایسے کون سے حروف ہیں. تو آپ نے 5 ایسے حروف لکھنے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.